معزز علماء کرام اور محبت کے قابل میرے ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا کرم اور احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جب تک اللہ نہ چاہے آدمی اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں نکال سکتا۔ اپنی زبان سے اللہ کہنے کے لیے آدمی اللہ کی توفیق کا محتاج۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، میں ایک انسان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، میں دعائیں بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی بغیر اپنی زبان سے کلمہ پڑھے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ مسلمان تھا لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا، اللہ کا نام اس کی زبان سے نہیں نکلا، حالانکہ اللہ والے دعا کر رہے تھے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جیسا انسان فرماتے، میری دعا کرنے کے باوجود اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں نکلا، اس لیے کہ اس کی اٹھک بیٹھک ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے گھر میں اللہ ہمیں بلاتا ہے، دین کی باتوں کو اللہ سنواتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کی بات سننے سے پہلے حضرت اقدس عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ ایک مرتبہ ان کے داماد اور ان کے جمائے حضرت کے گھر پر آئے، کتاب دیکھ رہے تھے۔ کتاب میں ایک بات ملی تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا، الحمدللہ، آج تو ایک کام کی بات مل گئی۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا، کیا ہوا؟ فرمایا، حضرت ایک نئی بات ملی مطالعے میں۔ فرمایا، کیا اس لیے آپ خوش ہو گئے کہ یہ نئی بات آپ بیان میں کہو گے؟ داماد فرماتے ہیں، حضرت آپ نے دکھتی رگ کو پکڑ لیا، میں تو اسی لیے خوش ہوا تھا کہ چلو ایک بات نئی مل گئی، آج بیان میں اس کو میں بیان کروں گا۔ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا یہ بات پڑھنے پر اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے آپ۔ میرے بھائیوں، بیان کرنے والا بھی بات کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے۔ میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ لوگ واہ واہ کہے، اپنی نیت صحیح ہو۔ میں اس لیے کرتا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے، سننے والا مجمع اس نیت کے ساتھ سنے، اللہ راضی ہو جائے۔ نیت صحیح ہوگی، بات کرنے والے کو بھی فائدہ، ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے بات کرنے والے دین کی بات کرتے کرتے جہنم میں جائیں گے، اور بہت سے لوگ دین کی بات سنتے سنتے جہنم میں جائیں گے۔ کون لوگ؟ نیت صحیح نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت ہماری اللہ کو راضی کرنے کی، نمبر 2 ہماری نیت عمل کرنے کی۔ بات تو بہت ہوتی ہے میرے بھائیوں، لیکن فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا ڈاکو انسان، لیکن جب ایک قرآن کی آیت ایک مرتبہ ان کے کانوں میں پڑتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ زندگی کہاں تھی، بس قرآن کی اس آیت نے ہلا کر کے رکھ دیا۔ فرمایا، آ گیا وقت۔ ایک آیت نے میرے بھائیو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، کہاں ڈاکوؤں کا سردار انسان، رات کو ہارون رشید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آدھی رات کو وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ کہ بادشاہ آیا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ در بادشاہوں کے لیے نہیں کھلتا۔ فرمایا بادشاہ آیا ہے لیکن فقیر بن کر کے آیا ہے، فرمایا کھلے گا۔ ہارون رشید بادشاہ ہے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کر کے 2 زانو بیٹھے ہیں۔ فرمایا حضرت نصیحت فرما دیجئے۔ کہاں زندگی تھی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی، کہاں گھروں کو پھاڑنے والا یہ انسان، کہاں انسانوں کے مالوں کو لوٹنے والا یہ انسان،
لیکن قرآن کی آیت نے بدل دیا. میرے بھائیوں کیا بات ہے، بات سنتے سنتے سالوں ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، لیکن جو چیز زندگیوں میں سالوں سے ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. جو رواج سالوں سے چل رہا ہے، جو عادتیں سالوں سے چل رہی ہے، علماء کی کثرت کے باوجود، دینی اجتماع کے باوجود، دینی تعلیم کے باوجود، وہی چیز زندگیوں سے ختم نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں سوچنا ہوگا، سوچنا ہوگا. جب فضیل ابن عیاض جیسے انسان کو ایک آیت نے بدل کر کے رکھ دیا، وہی آیت تو کئی بار تو یہاں پڑھی گئی. ہارون رشید فرمایا حضرت نصیحت فرما دیجئے. حضرت نے گردن جھکا کر کے کچھ نصیحت فرمائی. ہارون رشید جب باہر نکلے ہیں تو ہارون رشید نے کہا کئی دنوں کا بے چین تھا، حضرت کے پاس جا کر کے بیٹھا، ان کی توجہ نے میرے دل میں سکون پیدا کر دیا. کہاں بادشاہ، کہاں فضیل ابن عیاض، کہاں ڈاکوؤں کا سردار، لیکن اللہ نے بادشاہوں کے تسلی کا سامان فضیل ابن عیاض کو بنایا ہے. لیکن کب میرے بھائیوں، جب آیت کو سن کر کے اپنی زندگی کو پلٹا ہے، پلٹنے کی نیت ہو میرے بھائیوں، عمل ہمارا اس نیت کے ساتھ بات کو سنے، ہو گیا وقت. ارے میرے بھائیوں اوس اور خزرج کی زندگی کے واقعات آپ پڑھو گے، آپ حدیث میں سن لو. اوس اور خزرج ایک مضبوط قومیں تھی، اللہ نے ان کو طاقتور بنایا تھا. یہ دو قومیں آپس میں ٹکراتی تھی، لڑتی تھی. کوئی لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر اوس قبیلے اوس کا ایک آدمی، جیسے ہمارے وہاں برادریاں ہوتی ہیں، پٹھان برادری، گاچی برادری، تو اس طرح کی یہ برادری ہے. حضور کے زمانے میں تھی اوس برادری، خزرج برادری. لوگ قسمیں یوں کھاتے تھے کہ اگر ہم قسم کھا کر کے یہ کہتے ہیں کہ قبیلے اوس کا لوگ اور قبیلے خزرج کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہم کھانا کھاوے، ہم قسم میں حالف ہو جائیں گے. یعنی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں قبیلے کے لوگ، یہ دونوں خاندان کے لوگ ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں گے. یہ مشہور تھا حضور کے زمانے سے پہلے اوس اور خزرج کا یہ معاملہ. صحابہ حضور کے سامنے ان باتوں کے تذکرے کرتے تھے. جب ابھی ایمان نہیں آیا تھا، اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، یہ دو قبیلے آڑ بنے ہوئے تھے اوس اور خزرج. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں یہ قبیلے اوس اور خزرج، جب تو ایمان نہیں لائے تھے، یہودی تھے یہ، لیکن جب حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں تو اب اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں ایسے بھائی بن گئے کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل تھا. لوگ جب اپنے بوڑھوں سے یہ سنتے تھے کہ اچھا یہ اوس اور خزرج وہی ہیں جن کے بارے میں لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ یہ دونوں قبیلے ملے تو ہمیں بتا دینا. آج ان کا حال، یہ دونوں آپس میں ایسے مل کر کے رہتے ہیں کہ اوس کی شادی خزرج میں ہو رہی ہے، خزرج کی شادی اوس میں ہو رہی ہے. آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہ رہے ہیں، ایک دسترخوان پر کھا رہے ہیں، غم میں خوشی میں آپس میں شریک ہو رہے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ خالی اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیاں ہوتی. اگر قبیلے اوس کا اونٹ پانی پینے کے لیے آیا اور خزرج کے اونٹ نے پانی پہلے پی لیا تو آپس میں تلواریں چلتی تھی. یہ دشمنیاں تھی. لیکن میں اس پر سنا رہا ہوں ماننے کا مزاج. جب آدمی میں ماننے کا مزاج ہوگا، دین کی بات کو سن کر کے عمل کا مزاج ہوگا، اللہ زندگیوں کو پلٹے گا. اللہ نے اوس اور خزرج جس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے دین کا سپورٹر ان کو بنا دیا. اوس اور خزرج کو اللہ نے آپس میں بھائی بھائی کر دیا. ان کو کیوں؟ آقا کی بات کو سنا، آپ علیہ السلام کی بات کو سنا. اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اور نبی کا بیٹا نبی کی بات نہیں سن رہا، بیٹا محروم ہو رہا ہے. یہ مثالیں ہیں. یہ نبی کی اولاد نہیں ہے اوس اور خزرج، لیکن حضور کی بات انہوں نے سنی، اللہ نے کامیاب فرما دیا.
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن باپ کی بات نہیں سن رہا، نبی کی اولاد ہونے کے بعد بھی محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، صرف اپنی پیشانی کے کالا ہونے پر بھروسہ مت کر لینا، اس پر مطمئن مت ہو جانا پیشانی کالی ہو گئی ہے، اس پر مطمئن مت ہونا میرے بھائیوں میں تو نمازی ہوں۔ میرے بھائیوں، میری عقل جو کہے اس کا نام دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شریعت جس کو کہے وہ دین ہے، شریعت جس کو کہے وہ دین ہے۔ ہماری زندگی میں نیکی کا کرنا بھی ہو اور نیکی کا بچانا بھی ہو۔ میں نماز پڑھ بھی رہا ہوں اور نماز کو بچا بھی رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، دشمن نے حملہ کیا۔ جب صحابہ اٹھا کر کے لے گئے، ہوش نہیں آ رہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم کو بلایا، حکیم کو بلا کر کے کہا اس کا دوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نسخے پلا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، لیکن ہوش نہیں آ رہا۔ کسی نے آ کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ اپنے ابا کے کان میں یوں کہو کہ ابا فجر کی نماز باقی ہے، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا کو یاد دلایا، ابا فجر کی نماز باقی ہے۔ جب یوں فرمایا فوراً ہوش آ گیا، فرمایا نعم نعم بیٹا، ہاں ہاں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ہاں ہاں بیٹا، اس آدمی کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں جو بے نمازی ہو۔ حال کیا ہے میرے بھائیوں، ان کو ہوش آنے کے لیے گولی پلانی پڑی، نماز کی یاد دلائی تو ان کو ہوش آ گیا۔ نماز باقی ہے، نماز یہ ہے نیکی کا کرنا اور دوسری طرف نیکی کا بچانا۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سونے سے پہلے اپنے پیروں پر کوڑے مارتے تھے اور یوں کہتے تھے، عمر دیکھ قبر میں جانا ہے، عمر اپنی نیکی کو بچانا، عمر اللہ کو حساب دینا ہے۔ گرمی میں جا رہے ہیں، حضرت عثمان کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا امیر المومنین دوپہر میں آپ؟ فرمایا ہاں، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین اپنے غلام اسلم کو بھیج دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان کل کو میرا اللہ بیت المال کے اونٹ کا سوال عمر سے کرے گا، اسلم سے نہیں کرے گا۔ نماز نیکی تھی لیکن نیکی کو بچانے کی فکر، رات کو جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چلو رات کو میرے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ایک دروازے پر دیکھا کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا اندر میں کوئی ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا دودھ نہیں ملا، بھوکا ہے۔ فرمایا دودھ پلا دو۔ 1 سال کا بچہ تھا، ماں نے دودھ پلایا، بچہ کچھ دیر سکون ہوا، پھر رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے کو دودھ نہیں پلایا؟ فرمایا پلایا، پھر رونے لگا، پھر ماں نے پلایا، تھوڑی دیر سکون ہوا، پھر رونے لگا بچہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اتنا اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا دیتی کہ بچہ سکون سے سو جائے؟ اس اندر کی عورت نے کہا وہ نہیں جانتی یہ عمر ہے، وہ نہیں پہچانتی امیر المومنین ہے۔ اس عورت نے اندر سے فرمایا اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرا بچہ 1 سال کا ہے اور امیر المومنین نے یہ قانون بنایا ہے کہ بچوں کو وظیفہ 2 سال کے بعد ملے گا۔ جو بچے یتیم ہیں ان کو تنخواہ، ان کو وظیفہ بیت المال سے 2 سال کے بعد ملے گا۔ 2 سال کا جب تک بچہ نہ ہو جائے اس بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ ماں دودھ پلا بھی رہے
2 سال کا بچہ ہو جائے پھر بیت المال سے آ کر کے وظیفہ لے ہوئے. اس ماں نے کہا ہم کیا کریں, ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, چھاتیوں میں دودھ سوکھ چکا ہے, امیر المومنین نے قانون 2 سال کا بنایا ہے, ابھی تو ہمیں 1 سال اسی بھوک کی حالات میں گزرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا ہے, سیدھے مسجد نبوی میں آئے ہیں اور مسجد نبوی کے ستون کے پاس میں بیٹھے ہیں. ایک وفد اسی وقت ایمان لانے کے لیے آیا تھا, مسجد کے دوسری طرف میں تھا, لکھا وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی انسان آنے والا آیا اور ستون کے پاس میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں, اے اللہ دنیا میں کتنی بیوائیں ہوگی جو عمر سے پریشان ہوگی, جو عمر سے پریشان ہوگی. میرے بھائیوں, عبادات کا کیا حال ہے, لیکن فکر کتنی ہے اپنی نیکی کو بچانے کی. اللہ کتنی مائیں ہوگی جو عمر سے پریشان ہوگی, رات کو تنہائی میں رو رہے ہیں اور یہی صبح بادشاہ بنے ہیں. انہوں نے آپ اسلام سے فرمایا تھا, حضور انتقال کے بعد کیا قبر میں جب سوال جواب ہوگا تو میرا ہوش باقی رہے گا؟ فرمایا ہاں ہوش باقی رہے گا. جب قبر میں انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرشتہ آیا. فرشتے نے آ کر کے سوال کیا, من ربک کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا, آپ کے رب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے سے سوال کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے ابا کا انتقال کے بعد میں اس بے چینی میں تھا, میرے ابا کا کیا ہوا, وہ امیر المومنین تھے, بادشاہ تھے, پتہ نہیں کیا گزری ان پر. فرمایا 12 سال کے بعد مجھے میرے ابا کی زیارت ہوئی, میں نے میرے ابا کو خواب میں دیکھا, میرے ابا آ رہے ہیں اور میرے ابا کی پیشانی پر پسینہ ہے. میں نے میرے ابا سے پوچھا, ابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا 12 سال کے بعد اب حساب سے فارغ ہوا ہوں. 12 سال کے بعد اب حساب سے فارغ ہوا ہوں. میرے بھائیو, کیا کون تھے وہ امیر المومنین؟ کتنی فکریں تھی, لیکن حالات میرے بھائیو, نبی کی اولاد بھی ہوگی, لیکن اگر نیکی کو بچانے کی فکر نبی کی اولاد میں بھی نہیں ہوگی, اولاد محروم ہوگی. اور نبی کی اولاد نہیں ہے لیکن شریعت سنت کی پابند ہے, اللہ کے حکموں کی پابند ہے, وہ اولاد کامیاب ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قابل نبی کا بیٹا ہے, لیکن شریعت کی پابندی نہیں تھی. آج معمولی بات میں میرے بھائیوں, ہم شریعت میری کیا کہتی ہے, میرا اللہ کیا کہتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, نیکیوں کو ختم کرنے والی, نیکیوں کو کھا جانے والی سب سے خطرناک کوئی چیز ہے, سب سے بڑی کوئی چیز ہے میرے بھائیوں, آپس کا جھگڑا. آپس کا جھگڑا کھا جاتا ہے میرے بھائیوں. میرے پاس ایک جوان آ کر کے, کون سے زمانوں سے گزرتے ہیں میرے بھائیوں, ایک جوان میرے پاس میں آیا تھا, جوان, اور وہ جوان آ کر کے میرے پاس میں رو رہا تھا. میں نے کہا جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے کہا مولانا کیا بتاؤں, ایک مرتبہ کام کر کے میں گھر پر آیا تھا, میری بوڑھی اماں باہر سوئی ہوئی تھی, میری فیملی اندر میں تھی, میں اپنے فیملی کے ساتھ تھا, میری بوڑھی اماں نے مجھے آواز دی, میں باہر گیا, میں نے میری ماں سے پوچھا اماں کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تکلیف ہو رہی ہے, اثرات تھے. فرمایا بیٹا تکلیف ہو رہی ہے, میں تھکا ہوا تھا, میں نے میری ماں کو یہاں سے پکڑا اور میں نے میری ماں کو 2 تماچے مارے, اور فرمایا ایک تو دن پر تھکتا ہوا کام میں اور رات کو تو پریشان کرتی ہے, اور میری اماں کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں کس دور سے گزرتے ہیں. امریکہ کی باتیں نہیں کر رہا, امریکہ کی باتیں نہیں ہو رہی میرے بھائیوں. آپس میں اتحاد, ماں باپ کو ماں باپ سمجھے میرے بھائیوں, آپس میں محبت کے ساتھ رہے میرے بھائیوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک میں یوں آتا ہے, پیر اور جمعرات کے دن مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے سارے مسلمان بندوں کو معاف کر دو, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا
इल्ला, मगर जिन मुसलमान भाइयों में आपस में अनबन चलता हो, आज मामूली मामूली बात में मेरे भाइयों, बात का कोई मसला नहीं होता, लेकिन सालों आपस के अंदर दो भाई आपस में बात, हत्ता कि मैंने तो उन भाइयों को भी देखा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, एक भाई वहां नमाज पढ़ रहा है, अब दूसरा भाई नमाज पढ़ने के लिए आया और देखा कि वो इस तरफ में आ रहा है और उसका भाई वहां नमाज पढ़ रहा है, तो वहां से यहां खड़ा हो गया। आपस के झगड़े अल्लाह के घर में पास में नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, मामूली मामूली बात में मेरे भाइयों सालों झगड़े। याद रखना मेरे भाइयों, अगर आपस में मोहब्बतें नहीं है, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं है, मेरे भाइयों याद रखना, इस गांव फिर ये मामला जहां भी हो, फिर वहां औलादे हमारे हाथों में नहीं रहेगी, नौजवान नस्लें हमारे कब्जे से निकल जाएगी, उम्मत की बच्चियों का ईमान महफूज नहीं रहेगा। जहां एकता नहीं होगी, जहां आपस में मोहब्बत नहीं, जहां आपस में मोहब्बतें नहीं होगी, ओ मेरे भाइयों मसला हमारा नहीं है, मसला हम मर्दों का नहीं है, मसला इन जवान बच्चियों का है, मसला इन जवान बच्चियों का है। आपस के इख्तिलाफ का असर इनके ईमानों पर पड़ेगा, एक वक्त वो आएगा मेरे भाइयों, हम अपने आंखों से देखेंगे एक बच्ची का ईमान जा रहा है और हम मस्जिद में कुरान पढ़ रहे होंगे, और जब पता चलेगा भाई फुलानी बच्ची उसका ईमान चला गया, वो गैर के साथ चली गई, हम कुरान पढ़ते पढ़ते यूं कहेंगे अच्छा हुआ। ये अल्लाह के घर में बैठा हूं, अगर इख्तिलाफ गांव में है तो इख्तिलाफ आपस की दुश्मनियां मामूली नहीं है। हज़रत शेख इनुस्साब सारंगपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, अगर कोई आदमी किसी की तकलीफ पर खुश होता है अच्छा हुआ, वो तो है ही ऐसा, इस खुश होने वाले के बुरे खात्मे का अंदेशा है, मरते वक्त कलीमा नसीब नहीं होगा। मेरे भाइयों, किस कौम की ये बातें, जहां कहीं तो मैं शुरू में आता था, इस गांव की मिसालें दिया करता था, आज जगह जगह मेरे भाइयों आपस के झगड़े, आपस की नफरतें, मामूली मामूली बातों में जवान आपस में टकराए, बड़े आपस में टकराए, समाधान में सालों निकल जाए। ओ मेरे भाइयों, आका के उम्मती हो, हुजूर के उम्मती हो, और मेरे भाइयों आपस में झगड़ करके, और तो झगड़े झगड़े हम आपस में झगड़ करके आका के सीने को तकलीफ पहुंचाए। आप आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल है, आका ने फरमाया मेरी सारे बंदों को, मुसलमान बंदों को माफ कर दो, मगर जिनमें आपस में झगड़ा होता है, पीर और जुमेरात के दिन मगफिरत का ऐलान होता है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं जिनमें आपस में झगड़ा है इनकी मगफिरत नहीं होगी जब तक कि वो आपस में सुलह न कर ले। मैं नमाज पढ़ भी रहा हूं, अल्लाह से मांग भी रहा हूं, हज कर भी रहा हूं, उम्रे कर भी रहा हूं, लेकिन अगर आपस में अनबन है मेरे भाइयों, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, हिम्मत करनी पड़ती है। एक जगह पर था बिहार में, बलियारा में, वहां इस तरह की बातें वही इत्तिहाद पर चल पड़ी। एक दो भाई मुसलमान थे, वो आपस में दो भाई, हालांकि रिश्ता भी नहीं था उनका आपस में, लेकिन 10 साल आपस में एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे। वो 10 साल से जब बात हुई, इन्होंने सुना मेरे भाइयों, उसी मस्जिद में जब बयान पूरा हुआ है, वही दो जवान मिलते हैं, मौलाना भूल हो गई हमारी, 10 साल से हम आपस में अलग रहे, रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन बस एक बात में आपस में अनबन हो गई, लेकिन आज से अब इस घर में, अल्लाह के घर में खत्म, अब हम आपस में दोस्त है। मेरे भाइयों, जीना है थोड़ा मेरे भाइयों, क्या पड़ोसी से झगड़े करके सीना। बुखारी शरीफ में रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, फरमा हुजूर एक औरत है जो रात भर नफलें पढ़ती है और दिन को रोजा रखती है, आका ने फरमाया जहन्नमी है। फरमा हुजूर आमाल करती है, फरमाया हां, अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है, पड़ोसी से अनबन चल रहा है। मेरे भाइयों, फिर हमारा क्या हाल। आपस में मोहब्बतों के साथ रहो मेरे भाइयों, भूलना सीखो, बदला लेने में आज तक मजा सीखा, आपस में मेरे भाइयों बदला लेने में मजा महसूस किया, माफ
کرنے میں مزہ محسوس کرو میرے بھائیوں، درگزر کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، آقا فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضور نے فرمایا اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آیا اور سامنے والے نے معاف نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پر وہ میرے ہاتھ سے پانی پینے سے محروم رہے گا۔ دونوں طرف کی باتیں ہیں میرے بھائیو، محبت سے رہو۔ نبی آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل حابیل، دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے، لیکن قابل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ پہلی یہ اولادیں ہوئی، دو بچیاں ہوئی، وہاں نکاح کا یہ ماحول تھا، جس کے ساتھ جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے وہاں، تو قابل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن وہاں نکاح کا یہ طریقہ تھا کہ جس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس کو نکاح کرنا ہوگا دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی۔ اب قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے حابیل نکاح کرے گا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے قابل نکاح کرے گا۔ لیکن تھا کیا، قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تھوڑی شکل میں اس کے مقابل میں کم تھی۔ تو قابل کے نکاح میں آنے والی لڑکی تھوڑی کم شکل والی تھی، حابیل کے نکاح میں آنے والی لڑکی خوبصورت تھی۔ تو قابل نے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا، دیکھو یہ جھگڑا، قابل نے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا، فرمایا نہیں، میں تو میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے بچی میری اپنی بہن، میں تو اسی سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شریعت کے خلاف ہے، دیکھو دو نصیحتیں ملے گی یہاں، بیٹا شریعت کے خلاف ہے۔ فرمایا نانا شریعت کے خلاف ہو لیکن میں تو نکاح اسی سے۔ اب حابیل چھوٹا بھائی تھا، قابل نے کہا بھائی شریعت کے خلاف ہے۔ اب قابل نے کیا سوچا، اب جب تک حابیل رہے گا یہ مسئلہ نمٹے گا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، قابل بڑا بچہ ہے، حابیل چھوٹا ہے۔ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تاکہ میرا بھائی ہی نہ رہے، یہ جھگڑا باقی رہے۔ اب میرا بھائی ہی نہیں رہے گا، دونوں میرے نکاح میں آ جائیں گی۔ دیکھیے بھائی نے نبی کا بیٹا ہے اور نبی کے بیٹے نے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا سب سے پہلا مردر قابل نے کیا، اب دنیا میں جتنے مردر ہوں گے سب کا گناہ قابل کو ہوگا۔ نبی کی اولاد ہے لیکن حابیل کے ساتھ کیا معاملہ، جھگڑا۔ اس موقع پر حابیل نے کیا کہا تھا، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حابیل نے اپنے بھائی قابل سے یوں کہا، سننے جیسی بات ہے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، قابل حابیل کا، قابل کہہ رہا ہے تیرا مدد کر دوں گا، حابیل جواب میں کیا کہہ رہا ہے، حابیل نے کہا قابل میرے بھائی آپ بڑے ہیں، اگر آپ مجھے ماریں گے تو چونکہ آپ بڑے ہیں تو میں آپ کو نہیں ماروں گا، آپ بڑے ہیں، بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، میں اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کرنی ہوگی ہاتھ بیچ میں لا دوں گا، اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ جاؤں گا، تو اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کرنی ہوگی تو میں کروں گا، لیکن آپ پر بھائی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ پر بھائی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ بڑے ہیں۔ قابل مارنے پر ہے، حابیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا ابا ذر کنت کحابیل، ابو ذر حابیل کی طرح بننا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا تھا حابیل کی طرح بننا، قابل مارنے پر تلا ہوا ہے، حابیل کہہ رہا ہے بھائی تو مارے گا لیکن میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں اگر یہ رویہ ہمارے گاؤں میں آ جاتا ہے کیا مسلمان بھائی سے ٹکرائے گا؟ میرے بھائیوں ہمارے اختلاف کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے،
जवान बच्चियों का है। मेरे भाइयों, 2 हफ्ते पहले मेरे पास ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा था, एक बाप आकर के बेचारा बैठा हुआ है। ज़ोहर की नमाज के बाद जब मैं निकला, वो मुलाकात में आ गया, तो मुलाकात में आ गया। वो मुलाकात में आ गया, तो अब मुलाकात हुई नमाज के बाद, तो मैंने कहा क्या बात है? मेरे भाइयों, चेहरे पर दाढ़ी थी। ओ प्यारो, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, आपस में मोहब्बत के साथ रहो, थोड़ा जीना। ओ मेरे जवानों, ओ जवानों, आओ बोसा दूं आपकी पेशानी को। जवानों, मोहब्बत के साथ रहो। जवानों, कौम को जरूरत है जवानों की, उम्मत की बच्चियों के बचाने के लिए जरूरत है जवानों की। और यही जवान, यही खानदान आपस में लड़ने से पार नहीं निकलेंगे। ओ जवानों, ओ प्यारो, ओ मेरे भाइयों, माफ करो यार, माफ करो मेरे भाइयों। आपस में मोहब्बत के साथ रहो मेरे भाइयों, आपस में मोहब्बत के साथ रहो। वो जवान, वो आदमी मुझे कह रहा है, कहा मौलाना एक काम के लिए आया हूं। मैंने कहा क्या बात है? उस आदमी ने कहा घर पर आया था, मेरी बच्ची थी। जब मैं घर पर आया, मेरी एक बच्चा एक बच्ची है। जब मैं घर पर आया, घर पर आने के बाद मेरी बच्ची मुझे मिली। मेरी बच्ची ने मुझे कहा अब्बा, अब मेरी और आपकी मुलाकात का यह आखिरी दिन है। मैंने मेरी बेटी से फरमाया बेटा क्या हुआ? मेरी बच्ची ने मेरे सामने बुर्का पहन लिया, और बुर्का पहन करके मेरी बच्ची का एक पैर घर के बाहर था, एक पैर अंदर में था। मेरी बच्ची ने कहा अब्बा, अब मेरी और आपकी मुलाकात ये आखिरी है, अब मुलाकात नहीं होगी। बाप समझ गया। बाप ने अपनी दाढ़ी पकड़ करके यूं कहा बेटा, बेटा जरा इस दाढ़ी का ख्याल रख ले बेटा। बेटा कदम उठाने से पहले बेटा सोच ले क्या करे कि बेटा। इतने में मां दौड़ी हुई आई। बाप ने अपनी बीवी को, बच्ची की मां को बुलाया और फरमाया ये बच्ची क्या करने जा रही है? उस मां ने अपनी बच्ची से पूछा बेटा क्या बात है? फरमाया मां, अब आप मेरी आखिरी मां है, आखिरी दिन की मां है मां, अब मेरा और आपका रिश्ता खत्म, अब मैं जा रही हूं। मां ने अपनी छाती खोल दी और मां ने कहा बेटा जिस छाती से तुझे दूध पिलाया था बेटा, उस छाती का तो ख्याल कर ले बेटा। बेटा क्या करने जा रही है? लेकिन मेरे भाइयों, आज उस बच्ची के पास ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। मैं तहज्जुद गुजार बच्ची को जानता हूं मेरे भाइयों, तहज्जुद पढ़ने वाली बच्ची, ईमान की नेमत आज उसके पास नहीं है। हम आपस में उसी झगड़ों में मुलव्वस है मेरे भाइयों। रोना तो इन बच्चियों के लिए आता। मैंने आज इन जवान बच्चियों के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा बेटा अपनी जवानियों को गुनाहों में जाया न करो। अल्लाह, ओ जवानों, हुजूर उम्मत की बच्चियों को, मुसलमान जवान मुसलमान बच्चे के साथ गलत कॉन्टेक्ट करके आका को कर पाएगा? जरूर बराबर ख्याल ना है हमें यार, मैं मुसलमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। ओ जवानों, थोड़ा तो यार ख्याल करो जवानों। मुसलमान होकर के मुसलमान बच्ची के साथ उसको गलत कॉन्टेक्ट में आप फंसाओगे, जरा ख्याल नहीं आता गलत काम करने में आपको। फिर हुजूर के रोजे पर जाकर के कहोगे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आपका तरफ नहीं आएगा। फरमाया हाँ, मेरी उम्मत की बच्ची को तू बचाने वाला था, उन्हीं को तूने खराब किया। कहां जा रही है मेरे जवान और जिंदगियां? उम्मत की बच्चियों के लिए रोने का टाइम कम है क्या हम ही बच्चियों को खराब करें? प्यारो, ओ जवानों, आप तो अपनी कौम के मुस्तकबिल थे मेरे जवानों। ओ बच्चों, ओ स्कूल पढ़ने वाले छोटे बच्चों, अपनी जिंदगियों को बचाओ बेटा, अपने ईमान की हिफाजत करो बेटा। आज उम्मत की खाली एक बच्ची की खबर सुनते हैं अंदर का दिल कांप जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाली बच्ची, आज ईमान की नेमत उसके पास न हो, और हम हैं उसी जाले में।
لیکن حالات کیا ہے میرے بھائیوں؟ او پیارو زندگیاں بدلو یار، زندگیاں بدلو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو، ختم کرو میرے بھائیوں۔ آج کتنا نکاح مہنگا کرو گے، کتنا نکاح مہنگا کرو گے؟ میں نے 25 بچیوں کو ایک ساتھ گہروں کے ساتھ نکاح کرتے دیکھا ہے۔ 25 مسلمان بچیاں، کیوں؟ غریب ہے بیچاری۔ میں نے گھر سے 2 جوان بچیوں کے رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ او پیارو، دنیا صرف احمد آباد نہیں ہے، وہ بچیاں اندر سے رو رہی ہے۔ 6 بچیاں، ماں کا انتقال ہوا ہے، 6 بچیاں گھر میں رو رہی ہے، ماں تو جا تو رہی ہے، ہم 6 بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ بچی ایک تو شادی کے لائق ہو گئی، اس بچی کا باپ ابھی میرے پاس آ کر کے رو رہا تھا، کہا مولانا میری بچی شادی کے لائق ہو گئی ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی شادی تو کرنی ہے، لیکن اب اس بچی کے لائق چیزیں لانی ہیں، لیکن کیا وہ مجھ سے کہے گی ابا مجھے یہ لانا ہے، ابا یہ لانا ہے؟ کیا بچی اب باپ کو کہتی ہے؟ امت کے حالات کم ہیں، اور میرے بھائیوں رسم و رواج ختم نہیں ہوتے۔ شادیاں کتنی مہنگی کرو گے، کتنے رسم و رواج؟ آج رشتہ کرنے میں لاکھ روپیہ، اللہ 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 اللہ۔ میں کس گاؤں میں بیٹھا ہوں میرے بھائیوں، جہاں لوگ سادہ ہیں، جہاں میں مثال دیا کرتا تھا میرے بھائیوں، اس گاؤں کے رشتے اور منگنیاں لاکھ روپیے کی، اللہ اللہ اللہ۔ منگنیوں میں کھانا کہاں سے آ گیا میرے بھائیوں؟ او بھائیوں، امت غریب بہت ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن امت کی بچیاں رو رہی ہے، امت کا غریب رو رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اور آپ شادیاں اور رشتے دار آپس میں مہنگے، آپس میں رشتے کرنا یہ مہنگا کرتے ہو۔ یاد رکھنا، غریب لوگ جتنا قرض لیں گے، جتنا سود لیں گے، سارا وبال ان مال والوں پر آئے گا۔ ارے پیارو، تھوڑا تو سوچو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں سوئے ہوئے ہیں، غریب صحابی ہے میرے بھائیو۔ اللہ 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 اللہ، غریب صحابی ہے، مسجد کے کونے میں سوئے ہوئے ہیں۔ او پیارو، تھوڑا تو سوچو یار، آپس میں بیٹھو تو صحیح، آپس میں پورا گاؤں اور ذمہ دار بیٹھ کر تھوڑا سا طے کرو، کچھ تو ہمارے خرچے کم کرو۔ کہاں جائے گا ہمارا یہ گاؤں؟ کتنا خرچہ بڑھے گا؟ غریب کی بچیاں کتنی آہیں بڑھے گی، غریب بچیاں کتنی روئے گی، امت کی بچیوں کو کتنا رلاؤ گے؟ عورتیں بہت روتی ہیں، جوان بچیاں روتی ہیں نا میرے بھائیوں، بہت گھر دیکھے ہیں، اللہ بہت سی جگہوں پر لے جاتا ہے، جوان بچیوں کے رونے کی آوازیں دیکھی ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، او بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائیو، او گاؤں کے آگے والوں، او ذمہ داروں، بیٹھو آپس میں بیٹھ کر کچھ تو کمی کرو، شادی کے لائن کی رسم و رواج پر تھوڑا تو سوچو، آپس میں منگنی اور رشتہ ہونے پر جو خرچہ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا تو بیٹھ کر آپس میں کم کرو، پورا گاؤں اس کا سپورٹ تو کرو، او جوانوں آپ کھڑے ہو جاؤ، آپس میں محبت کے ساتھ کوئی فیصلہ تو کرو، کچھ تو کرو میرے بھائیوں۔ آج لاکھ ہے، کل 10 لاکھ پہنچے گا، رشتہ کرنے میں لاکھ روپیہ، اللہ 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 اللہ۔ میں نے تو ایک بڑے استاد کو، حدیث پڑھانے والے ایک استاد کو، اپنے پاس پڑھنے والے ایک شاگرد کو فون کرتے سنا، وہ استاد ہی کہہ رہے تھے، بیٹا
بچی کی شادی کا ٹائم آیا ہے، بیٹا 50,000 قرض کے طور پر دے دے تاکہ میری بچی کی شادی کرا دوں۔ آج اللہ نے 2 پیسے دیے، آج غیر ہمارے نان مسلم بھائی آپس میں غریبوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ شادی کے معاملے میں مسلمان نہیں ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا جلیبیب نکاح کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا غریب آدمی ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ لا مکان لا مال، میرے پاس مکان بھی نہیں، میرے پاس مال بھی نہیں، میری میں شکل کا اتنا اچھا بھی نہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آقا نے فرمایا جلیبیب اگر کوئی رشتہ آ جاتا ہے تو آقا نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور ٹھیک ہے اگر کوئی رشتہ آ جائے۔ مسجد میں سوتے تھے، غریب صحابی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا حضور میری بچی ہے، اگر کوئی رشتہ آ جائے۔ صحابہ حضور کے پاس آتے تھے، فرمایا حضور کوئی رشتہ آ جائے تو ذرا بتانا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جلیبیب ہے، اگر نکاح کرنا ہو تو جلیبیب سے ہو جائے۔ تو ان صحابی چونکہ وہ باپ تھے تو پتا تھا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تو ان صحابی نے فرمایا حضور اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر آپ بتانا مجھے۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی وہ صحابی گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا میں نے حضور سے کہا ہے، آقا نے ایک رشتہ بتایا تھا جلیبیب کا تو میں نے منع کیا ہے، اور آقا نے فرمایا ہے میں نے کہا حضور کوئی اور ہو تو بتانا۔ ان کی بیوی نے کبھی کہا کہ اچھا کیا آپ نے۔ وہ یہ بات اندر میں بیٹھی بچی سن رہی ہے، اس بچی نے کہا ابا کیا ہوا؟ فرما بیٹا کچھ نہیں۔ فرما ابا کچھ بات ہوئی ہے، میں نے جلیبیب کا نام سنا ہے۔ فرما بیٹا وہ تو حضور یہ کہہ رہے تھے کہ بچی کا نکاح اگر جلیبیب سے ہو جائے تو اچھا۔ فرما آپ کی رائے؟ فرما بیٹا ہم چاہتے ہیں بیٹا وہاں رشتہ نہ ہو بیٹا۔ تو اس بچی نے یہ کہا ابا جب حضور فرماتے ہیں میرا رشتہ جلیبیب سے ہو جائے تو آپ کس کے فرمان کو ٹالتے ہو؟ فرمایا میرا رشتہ جلیبیب سے ہوگا۔ کیا بچیوں کا ایمان بنا ہوا تھا، کیسا معاشرہ بنا ہوا تھا۔ بچی یہ کہہ رہی ابا میرا رشتہ جلیبیب سے ہوگا۔ صحابی آئے آ کر کے فرمایا حضور بچی تیار ہے جلیبیب سے۔ آقا نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا جلیبیب نکاح کرو گے؟ فرمایا حضور تیار ہوں۔ فرمایا مہر؟ فرمایا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا نے پھر مہر کا انتظام کیا، مسجد میں نکاح پڑھا رہا تھا۔ دیکھیے حضرت جلیبیب کے پاس مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے اور نکاح ہو رہا ہے۔ آقا نے خود مہر کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام نے نکاح پڑھایا۔ آقا نے فرمایا جلیبیب ولیمہ کر دو چلو۔ فرمایا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ کھانا کہیں سے منگوا کر کے پھر آقا نے ولیمہ بھی کر دیا۔ دیکھیے حضرت جلیبیب کا نکاح آقا فرما رہے ہیں، لیکن کیا ان نکاح میں رسم و رواج تھا؟ کیا آقا نے بڑی بڑی دعوتیں کی؟ میرے بھائیوں آج آپس میں لالچ بہت ہو گئی۔ اگر کسی نے مکان اگر 10 لاکھ کا بنایا میں اس سے آگے جاؤں گا، اس کا اچھا تو یہ تو میرے مقابل میں کم ہے، لوگ مجھے پٹیل کہتے ہیں، میرا مکان تو اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ اب چاہے سود پر قرضہ لینا پڑے، آج اسی لالچ میں امت جا رہی ہے۔ اس نے اگر 10,000 خرچہ کیا میں 20,000 کروں گا، اس نے 30 کیا میں 50 کروں گا۔ ارے میرے بھائیوں یہ مسابقہ تو اعمال میں کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے میں 10 پڑھوں گا، 5 فرض پڑھوں گا، 7 میں نفلیں پڑھوں گا۔ یہ مسابقہ تو عوام میں نفلوں میں ہوتا، عبادات میں ہوتا۔ آج دنیاوی چیز میں دیکھا دیکھی مال خرچ کرنا۔ آقا نے فرمایا جلیبیب ولیمہ؟
फरमा हुजूर कुछ भी नहीं है। आका ने वलीमा करवा दिया। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया जाओ अब अपनी फैमिली के साथ रहो। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, भेज दिया। 3 दिन के बाद ऐलान हुआ भाई फुलानी जगह अल्लाह के रास्ते में जाना है। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हुजूर मैं तैयार हूं। आका ने फरमाया जुलैबीब आपका तो अभी निकाह हुआ है। आज मेरे भाइयों मैं ऐसी जगहों पर से आ रहा हूं जहां दोस्तों का आपस का खाली दोस्तों का खर्चा 80,000 से लाख रुपया, खाली बाल बनाने में 5-5, 10-10 हजार रुपया, अल्लाह अकबर, बाल कटाने का खर्चा, उस दिन पानी पूरी का खर्चा, वो पुड़िया पीना वगैरह, कितना खर्चा दोस्त आपस में कर रहे हैं। 80,000, लाख, 50,000। शादी, लोग ये कहते हैं शादी एक मर्तबा तो आती है, तो बाप भी तो दुनिया से एक मर्तबा जाता है। जिस बाप ने मिल्कियतें दी है लाखों रुपए की, वो बाप भी तो बेचारा एक ही मर्तबा जाता है। उसको भी तो जरा 50 लाख का कपड़ा पहना दो, उस बाप को भी तो अच्छा जोड़ा पहना दो, जा रहा है दुनिया से। वहां तो किसी के जहन में नहीं आता। और शादी की बारी आती है, जवान भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं भाई एक मर्तबा तो आती है। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन के बाद ऐलान हुआ। फरमा हुजूर मैं तैयार। फरमाया जुलैबीब आपका तो अभी शादी हुई है, आप रहो। फरमाया हुजूर जब भी आप अल्लाह के रास्ते में गए हैं कोई सफर ऐसा नहीं है मैं आपके साथ न हूं। ये सफर में मैं चाहता हूं मैं आपके साथ रहूं। आका ने फरमाया चलो। शादी हो गई और चले। 3 दिन अपनी बीवी के साथ रहे हैं। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीब सहाबी है। आका लेकर के गए, अल्लाह के रास्ते में गए। वहां जाने के बाद आपस में मुकाबला हुआ, कुछ सहाबा शहीद हुए। तो फिर सहाबा अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे थे, मेरा कौन सा रिश्तेदार शहीद हो गया, मेरा तो कोई अपने भाई को, कोई अपने चचा को, रिश्तेदारों को तलाश कर रहे थे। सहाबा ने देखा हुजूर तशरीफ ला रहे। सहाबा ने पूछा आका कहां जा रहे हो? फरमाया मैं मेरे जुलैबीब को तलाश कर रहा हूं। मेरे भाइयों गरीब सहाबी थे, गरीब। आका फरमाते आका का रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन गरीबों का ख्याल कितना। फरमाया मैं मेरे जुलैबीब को तलाश कर रहा हूं। सहाबा ने फरमाया हुजूर आप ठहर जाइए, हम तलाश करते हैं। सहाबा जाकर के तलाश किया, आका को आकर के फरमाया हुजूर जुलैबीब तो शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मुझे जुलैबीब के पास ले चलो। आप अलैहिस्सलाम हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। पेशानी से खून आ रहा है, इनको अपने हाथों पर लिया और आका के फरमाया जुलैबीब तेरी शादी हुए 3 दिन हुए थे और तू आज अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। आका ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, फरमाया आप इस्लाम ने फरमाया मेरे जुलैबीब के लिए अलग कब्र खोदो। हज़रत अनस फरमाते हैं हम कब्र खोद रहे थे, जब तक कब्र तैयार नहीं हुई हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका के दो हाथों पर थे। आका यूं लेकर के बैठे हुए हैं, मेरा जुलैबीब है, मेरा जुलैबीब है। गरीब सहाबी है, पैसे नहीं है, मकान नहीं है, आका उठाए हुए है। जब कब्र तैयार हो गई, आका ने हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कब्र में उतारा, कब्र में उतारा और उतारते हुए फरमाया जुलैबीब, आका ने फरमाया ऐ अल्लाह जुलैबीब मुझसे है और मैं जुलैबीब से हूं, ऐ अल्लाह मेरे जुलैबीब की मग़फ़िरत कर देना। मेरे भाइयों गरीब सहाबी है, लेकिन आका का हाल, आका की बात पर चलने वाले थे। सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा सईद मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे का निकाह आपकी बच्ची से करना चाहता हूं। हज़रत सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हुजूर नहीं होगा। बादशाह से कहा बादशाह नहीं होगा। फरमाया कर लो। फरमाया नहीं होगा।
فرمایا نہیں کرو گے تو کوڑے ماروں گا. بادشاہ تھا. فرمایا نہیں کروں گے تو کوڑے ماروں گا. میرے بھائیوں، آج نکاح کے معاملے میں ہم مرد ہو کر کے اپنی عورتوں کی باتوں میں ہار جاتے ہیں. یاد رکھنا، بلعام بن باورا جو مستجاب الدعوات تھا، بڑا تھا، نیک تھا، لیکن اس کو جو کتا بنایا ہے اس کی بیوی نے بنایا. بلعام بن باورا بہت نیک انسان تھا. آج عورتوں کے باتوں میں آ کر کے میرے بھائیوں ہم نکاح مہنگے کر رہے ہیں نا. بلعام بن باورا بہت مستجاب الدعوات آدمی. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان سے دعا کراتا تھا، بلعام میرے لیے دعا کرنا. لیکن بلعام بن باورا کی قوم نے، اس کے سماج نے بلعام بن باورا سے کہا تو حضرت موسیٰ کو بد دعا دے. بلعام بن باورا نے اپنی سماج سے کہا کیا کہتے ہو تم؟ فرمایا ہاں تجھے بد دعا کرنی پڑے گی ورنہ سماج سے بائیکاٹ. آج تو یہی ہے نا میرے بھائیوں. بلعام بن باورا نے فرمایا نہیں ہو سکتا، بائیکاٹ تو ہو سکتا ہوں لیکن نبی کو بد دعا نہیں دے سکتا. اب سماج نے دیکھا بائیکاٹ کی دھمکی سے یہ ڈرتا نہیں ہے. میرے بھائیوں، کام تو محبتوں سے ہوتا ہے، بائیکاٹ کرنے سے نہیں ہوتا. بائیکاٹ سے کام نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا. تو پھر لوگ، اس کی قوم کے لوگ بلعام بن باورا کی بیوی کے پاس گئے. بلعام بن باورا کی بیوی کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو سمجھاؤ، حضرت موسیٰ کی قوم آ رہی ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ بد دعا کرو ان پر. اب بیوی نے جا کر کے بلعام بن باورا اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ رہی ہے اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے، آپ بد دعا کرو. شوہر نے اپنی بیوی کو سمجھایا اللہ کی بندی، وہ نبی ہے، نبی پر بد دعا نہیں ہوتی. لیکن عورت تو اتنی جلدی سمجھے گی نہیں. عورت کو پھر سمجھایا تو بلعام بن باورا نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں فلانی جگہ پر، اور وہاں جا کر کے میں تھوڑا مراقبہ کر لوں، اللہ سے مانگ لوں، اور پھر اس کے بعد کچھ کرتا ہوں. بلعام بن باورا گدھے پر سوار ہوا، سواری پر سوار ہوا تاکہ جا کر کے پہاڑ میں بد دعا دے. لیکن گدھا چل ہی نہیں رہا، گدھا چل ہی نہیں رہا، سواری چل ہی نہیں رہی. اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ یہ سواری نہیں چل رہی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ناراض ہے، اگر میں بد دعا دوں گا تو عذاب آئے گا. اس کی بیوی سواری کو زبردستی اٹھا رہی ہے لیکن سواری اٹھ ہی نہیں رہی. وہ بلعام بن باورا سواری سے نیچے اترا، اب اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے اب دیکھ اب بد دعا. اب بیوی بلعام بن باورا کو دیکھتی ہے. اب یہاں بھی ہم بیان سن کر کے جاتے ہیں، کچھ آپس میں دل میں بات آتی ہے بھیا کچھ تو کرے، لیکن گھر جانے کے بعد جب تذکرہ ہوگا پھر وہاں وہی آنکھیں ہوگی. بلعام بن باورا نے سمجھایا کہ دیکھو یہ حالات عذاب آئے گا. اس عورت نے فوراً اس کی طرف دیکھا، دیکھ یا تو بد دعا ہوگی یا تو میں تیری بیوی رہوں گی یا تو پھر تو میرے نکاح سے الگ ہو جائے گا. یعنی یا تو بد دعا دے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو میں تیری بیوی، اگر تو بد دعا نہیں دے گی تو یاد رکھنا میں تیرے نکاح سے چلی جاؤ گی. آج کل تو یہی تو دھمکیاں دیتی عورتیں. بچے ہو گئے، اب مرد بھی ڈر جاتا کیا کریں گے بچے. عورت نے بلعام بن باورا کو یہ کہا. اب بلعام بن باورا بھی اپنی بیوی کی بات میں آ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ بلعام بن باورا گیا، بیوی کی بات میں راستے میں سمجھا رہا ہے پاگل تھوڑی سمجھ جا، کام ہمارا نقصان ہوگا. لیکن وہی بات عورت پھر دیکھے بلعام بن باورا نیچا دیکھ لے، سمجھانے وہ اونچا دیکھے وہ نیچا دیکھ لے. نتیجہ کیا ہوا؟ بلعام بن باورا نے آخر میں اپنی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بد دعا کر دی. یہی بد دعا اس پر پلٹی اور قرآن نے کہہ دیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اے بلعام بن باورا تو تیری بیوی کی بات میں آ کر کے میری نبی کو بد دعا دینا چاہتا ہے، تو کتا ہے کتا. قرآن نے کتا کہہ دیا. آج میرے بھائیوں یہی حالات. آدمی چلچا جاتا ہے، بس کچھ عورتوں کی بات میں آتا ہے آدمی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے.
سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹی سے عبد الملک ابن مروان نے کہا میری بچی سے آپ کے بچے کا میرا بچہ ہے آپ کی بچی سے نکاح ہو جائے. فرمایا نہیں ہو سکتا. فرمایا کوڑے ماروں گا. فرمایا کھا لوں گا. فرمایا نکاح کیوں نہیں کرو گے؟ عبد الملک ابن مروان نے کہا بادشاہ ہیں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبد الملک ابن مروان تیرا آمدنی حرام کی ہے, تیرا بچہ بے نمازی ہے, تیری آمدنی حرام کی ہے, میں میری بچی کو تیرے گھر میں بیچ کر کے جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا, میری بچی کو وہاں نہیں. عبد الملک ابن مروان سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلاتا تھا. سردی کے زمانے میں ٹھنڈا پانی ڈالتا تھا اور 100 کوڑے مارتا تھا, 100 کوڑے مارتا تھا. لیکن فرمایا نہیں ہو سکتا, میں میری بچی ایسے گھر میں نہیں دے سکتا, جان جا سکتی ہے, بچی تیرے حوالے نہیں ہو سکتی. بچی نہیں دی. ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے, دیکھا ایک طالب علم عبداللہ حضرت ابو وداع طالب علم مدینہ المنورہ کا یہ غریب بچہ تھا. یہ بچہ سبق میں حاضر نہیں تھا. بچوں سے پوچھا, فرمایا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. فرمایا حضرت وہ بچہ ذرا بیمار ہے, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا چلو بیٹا تعزیت کے لیے. بچوں کو لے کر کے گئے اور جا کر کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا. فرمایا بیٹا شادی کرو گے؟ فرمایا حضرت مدینہ المنورہ کا مجھ سے زیادہ کوئی غریب بچہ نہیں ہے, مجھے کون لڑکی دے گا؟ فرمایا بیٹا میں دوں گا. بادشاہ دے رہا ہے, بادشاہ اپنے لیے لڑکی مانگ رہا ہے, لیکن نہا نہیں, یہاں غریب بچے سے کہا بیٹا میری بچی میں آپ کو دوں گا. نکاح وہی پڑھا لیا. شام کو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچی کو لے کر کے آئے, وہاں دروازے پر پہنچے. پہنچنے کے بعد وہاں دروازہ کھٹکھٹایا. ابو وداع نے کہا کون؟ کہ سعید ہوں. دروازہ کھولا, حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچی کو لے کر کے کھڑے ہیں. فرمایا بیٹا لے یہ امانت ہے, اب یہ امانت میں تیرے حوالے کرتا ہوں بیٹا, آج سے وہ تیری بیوی ہے. حضرت ابو وداع اس دن روزے کی حالت میں تھے, شادی ہو رہی ہے اور روزے کی حالت میں ہے, اور اپنی بیوی سے کہا میرا ابھی روزہ ہے, افطار کر لیتا ہوں, اس کے بعد بات ہوگی. میرے بھائیوں نکاح یہ بھی تو ہو رہا ہے. بھائیوں کچھ سوچو ذرا نکاح کے معاملے میں. میرے بھائیوں ایک بات, آپس میں محبت کے ساتھ رہو. میرے بھائیوں نکاح کے معاملے میں اپنے خرچ کو کم کرو. میرے بھائیوں خرچ کو کم کرو. اور نمبر 3 میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو آباد کرو اعمال سے. اپنی زندگیوں کو آباد کرو اعمال سے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اے جوانوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر روزہ رکھنے کی طاقت اس امت میں نہ ہوتی, اللہ روزہ اس امت پر فرض نہ کرتا. آج کتنے جوان بے روزہ ہیں, رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں. کیا جوان کیا بوڑھا آدمی, رمضان جیسا رمضان کا مہینہ, اور پیارو ہماری زبانوں پر روزہ لو. رمضان میں تراویح کا اہتمام کرو. شروع کے 3 دن مسجد فل ہوگی, اس کے بعد ہماری مسجدیں خالی ہو جائیں گی. میرے بھائیو رمضان کا مہینہ اچھا گزارو, اللہ کے گھر میں گزارو, کام کاج کم کر دو, قرآن کی تلاوت کرو, علماء سے قرآن سیکھو. رمضان کا مہینہ میرے بھائیو آپس میں محبت کے ساتھ اعمال کے ساتھ گزارو. چوتھی بات میرے بھائیو اپنا ٹائم اپنے گھر میں گزارو. عشاء کے بعد بیٹھک ختم کر دو. او جوانوں, او پیارو, او میرے پیارے جوانوں, عشاء کے بعد کی بیٹھک ختم کر کے اپنی بیویوں کو ٹائم دو, اپنے بچوں کو ٹائم دو. میرے بھائیوں او پیاروں, میرے پاس آ کر کے بچیاں شکایتیں کر رہی ہیں. بچیاں لیٹر لے کر کے آئی تھی. ان بچیوں نے کہا تھا مولانا آپ مستورات کے بیان میں ہمیں کہتے ہو بیٹا اپنے موبائل سے احتیاط کرو, بیٹا گھروں میں رہو. وہ بچیاں یوں کہتی ہے مولانا ہم کیا کریں, ہمارے شوہر عشاء کے بعد دیر تک گاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں, دیر سے گھر پر آتے ہیں, ان کو ہم سے بات کرنے کا ٹائم اور فرصت نہیں ہے. اب ہم غلط کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ او جوانوں گھر پر ٹائم دو, اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو,
اپنے بچوں سے بات کرو, اپنے بیٹا کو بیٹا کہو, اپنی بچی کے پاس بیٹھو, بچوں کے ساتھ بیٹھو گے میرے بھائیوں محبتیں ملے گی. کیا دوستوں کے ساتھ زندگیاں ضائع کر رہے ہو؟ اولاد بچاری, آج تو حالات, ایک مرتبہ میں گشت میں جا رہا تھا, ایک گھر پر ہمارے متکلم رہبر بھائی نے آواز دی, فرمایا اس کا نام لے کر کے بھائی کا, تو بچہ دوڑا دوڑا آیا. اس بچے نے کہا مولانا میرے ابا گھر پر نہیں ہے. تو بھی رہبر بھائی نے ہمارے پوچھا, فرمایا کہاں گئے بیٹا؟ فرمایا وہ راوڑا کرنے کے لیے گئے, دوست مل مل کر کے راوڑا کرنے کے لیے گئے ہیں. میں نے کہا بیٹا کیا پلان تھا؟ انہوں نے کہا مٹکے کا کوئی گوشت بنانے والے تھے. میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا کھایا؟ انہوں نے کہا ہم نے رنگن کھائے, بیگن رنگن کھائے. میرے جوانوں, ہماری اولاد رنگن کھائے اور ہم اپنے پیسوں سے دوستوں کو مٹکے کا گوشت کھلائیں. ہماری بوڑھی ماں گھر پر رنگن کھائے, ہماری بیوی رنگن کھائے اور ہم دوستوں کے ساتھ موج کر رہے ہیں. یہ ہے زندگی, یہ ہے مال کے خرچ کرنے کا مطلب. میرا بچہ خوش ہوتا, میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا, میں اپنی بیوی پر خرچ کرتا, بوڑھی ماں کو کھلاتا. اور جوان آپس میں میرے بھائیوں بیٹھ کر کے ہزاروں روپے یہی خرچ ہو جائے گا. او پیارو, کم از کم میرے بھائیوں گھروں میں رہو, اپنے پیسے گھروں پر خرچ کرو. عشاء کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, گھروں میں رہو, اپنے بچوں کے ساتھ بات کرو. میرے بھائیوں اولادوں کو باپ کی محبت نہیں ملے گی, پھر کیا حال ہوگا؟ گھر پر بھی نہیں ہوگے, شام آؤ گے گھر پر ہماری بچی ہمیں نہیں ملے گی, ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی. میرے بھائیوں حالات کو سمجھو. میرے بھائیوں محبت کے ساتھ اپنی اولادوں کو پیار دو, محبت سے بات کرو. او پیارو, یاد رکھنا اپنی بچوں کو کبھی گال پر مت مارنا. یہ نصیحت خاص یاد رکھنا, اپنے بچے کو گال پر مت مارنا. جو لوگ اپنے بچے کو گال پر مارتے ہیں, علماء نے لکھا ہے یہ بچے بڑے ہو کر کے بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. بچوں کو گال پر مت مارنا. میں علماء سے بھی کہتا ہوں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو گال پر نہ مارے ہی نہیں, لیکن گال پر تاکیدن نہ مارے. میرے بھائیوں بچوں کو نہ مارو. ایک بات, آخری بات کیا کر بات پوری کرو. میرے بھائیوں اپنی اولاد, بچہ جب پیدا ہو تو ہم بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں. میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھو, بچے کے کان میں قل هو اللہ احد بھی پڑھ لو. ابو داؤد شریف کی روایت کے تحت میں حدیث میں لکھا ہوا ہے, علماء نے شرح میں لکھا ہے, اگر کوئی باپ یا کوئی آدمی اپنے چھوٹے بچے کے کان میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد دونوں کان میں ایک مرتبہ پڑھ لے گا, یہ بچہ بڑے ہو کر کے کبھی زنا نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات, آج تک ہمارے کان میں پتہ نہیں پڑا ہوگا. گھر جا کر کے اپنی اولاد کو آج بھی پڑھ لے, چاہے ہماری اولاد بڑی ہو گئی, لیکن یہ جانے کے بعد اپنے بچوں کے کان میں پڑھ لے سورہ اخلاص آہستہ کے ساتھ. بہرحال میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو ٹائم دیں, آپس میں محبت کے ساتھ رہو. میرے بھائیوں آپس کے جھگڑے ختم کرو, رمضان کا مہینہ اچھا گزارو. شادی کا جتنا کم سے کم خرچ ہوگا میرے بھائیوں شادیوں میں برکت آئے گی. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو, دعا کرا لو.